مولا سے لی گئی ہیں. ہمارے اور آپ کے 8 امام فرماتے ہیں علیکا بولایتنا. ریاض میں شبیر دیکھو 8 جملے ارشاد فرمائے امام نے پہلی محرم کو. ریاض ابن شبیر داخل ہوا 8 جملے, 8ویں امام 8 جملے. آخری جملے میں فرمایا سید الشہداء کے ذبح کا طریقہ بتایا, کس طرح سے ذبح کیا گیا سید الشہداء کو. 18 بنی ہاشم کی خصوصیت بتائی گئی. وہاں پر ایک جملہ ہے, دیکھیے جتنا آپ حدیثوں سے دور ہوں گے اتنا ہی ہر لٹیرا اچکا آپ کے دماغوں کو اچکے لے جائے گا. خود غور فرمائیے, آپ سمجھیے کیا فرما رہے ہیں 8ویں امام. اب دیکھیے آج کے دور میں بعض لوگوں کی عقل 8ویں امام سے زیادہ ہے, مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, ان کا علم 8ویں امام سے زیادہ ہے. یقیناً خدا مبارک کرے, ان کو اسی نیت کے ساتھ اٹھائے اور دنیا کے ہر مقام. لیکن 8ویں امام فرما رہے ہیں, یہ حدیث 8ویں امام فرما رہے ہیں لیس لہم علی وجہ الارض شبیہ. یہ جو میرے 18 بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے تھے, زمین پر ان جیسا کوئی نہ تھا, زمین پر ان جیسا کوئی نہ تھا. یعنی ان 18 کے برابر اس میں کون ہے؟ اس میں 32 برس کا وہ علی اکبر ابو الفضل عباس نہیں جس کی عبادت آسمان پر ہے. 18 برس کے علی اکبر نہیں ہے. ان میں 13 برس کا وہ بچہ بھی ہے جس نے ابھی کچھ برس پہلے نماز بھی بقول آپ حضرات کے پڑھنا شروع نہ کی ہو. بقول آپ حضرات کے, آپ سے مطلب آپ نہیں ہے, مطلب جو لوگ کہتے ہیں. تو ان کو بھی شامل, زمین پر ان کے جیسا کوئی نہ تھا. اگر یہ جملہ ہضم ہو گیا نا تو پھر آپ کوئی شہید جتنی بھی مظلومیت کے ساتھ دنیا سے جائے, ان 18 کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. ہضم کرنا سیکھیے علوم اہل بیت کو. لہٰذا امام رضا نے وہاں پر بتایا آخر میں اگر کیا کہا علیکا بولایتنا, تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت کو مضبوطی سے تھام کر رکھو. عربی کا یہ جملہ میں اس کی تشریح نہیں کروں گا. علیکا بولایتنا جب یہ جملہ آتا ہے تو گرامیٹیکلی کیا ہوتا ہے وہ سب باتیں آپ کا بھی وقت ضائع, میرا بھی وقت ضائع, میں اپنی اس گفتگو تک نہیں پہنچ سکوں گا جس کی وجہ سے آپ کو میں نے یہاں زحمت دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا امام نے آخری جملہ, دیکھو ہم سے محبت کرتے رہنا, کیونکہ اگر کوئی پتھر بھی کسی سے محبت کرے گا, کوئی کسی پتھر سے محبت کرے گا, خدا اس کو اسی پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. یہ حدیث اور اس کا اگلا جملہ سنیے, فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا. ہمارے غم میں غمگین رہو, ہماری خوشی میں خوش رہو. اچھا اب یہاں پر ایک اور, میں جلدی جلدی سارے مراحل طے کر کے پھر بات کو آگے بڑھاؤں. اور پھر امام نے فرمایا کہتے ہیں رسول اللہ زمانہ بنو عباس بنو امیہ یہ سب زمانہ ہے اور آپ کے دشمنوں کے بارے میں ہماری جذبات ہیں. میں اپنے الفاظ میں جلدی جلدی اس روایت کے مناظر کو طے کرنا چاہتا ہوں. تو میں نہیں کر سکتا آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار لعنت, تو میں اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ کام کرتا ہوں. امام نے کہا کہ تم اپنے دل کے ذریعے ہماری مدد کرتے ہو, تم اس کام کے ذریعے ہماری مدد کرتے ہو. اچھا یہ ایک روایت. دوسری روایت ہشام ابن حکم کے بارے میں کہ جب آئے ہشام ابن حکم چھٹے امام کی خدمت میں, ایک واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ, تو امام نے فرمایا مرحبا. ہشام ابن حکم شاگرد تھے, آئے کہا مرحبا ہشام خوش آمدید, آؤ. ناصرنا بیدہ ولسانہ وقلبہ. یہ جو ہشام ابن حکم آیا نا یہ ہمارا مددگار ہے, اپنے ہاتھ کے ذریعے, زبان کے ذریعے اور دل کے ذریعے. ہاتھ کے ذریعے مددگار ہے, سمجھ میں آ گیا, کوئی غلط کام ہو رہا ہے امام کے خلاف اس کو روک لیں گے. کوئی نعوذ باللہ کوئی پتھر آیا امام تک تو روک لیں گے, تیر آیا روک لیں گے. ہاتھ کے ذریعے کوئی کتاب لکھ دیں گے, کسی کو خط لکھ دیں گے کہ امام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے, یہ ہاتھ ہے. زبان سے کسی کو گفتگو کر کے سمجھائیں گے. یہ دل سے کیسے مدد ہوتی ہے؟ آپ اس مسئلے کو حل کیے, دل سے کیسے مدد ہوتی ہے؟ سرکار دل سے ایسے, ابھی امام نے فرمایا کہ تم اگر خلوت میں بیٹھ کر لعنت کرتے ہو ہمارے دشمن پر, تو فرمایا اس حدیث تو اپنے دل کے ذریعے ہماری مدد کرتے ہو. لہذا دل کے آپ کو جذبات, جو امام نے فرمایا دل کے جذبات آپ کے ایسے ہوں جو امام کے تابع ہوں. اگر امام نے اگر دعا زیارت علی یاسین کے بعد کی دعا فرما رہی ہے کہ مودتی, جو میرے دل میں مودت ہے اور نور موالات ہے اس کو بھر دے آل محمد کی مودت کے ساتھ, اس میں کوئی جگہ باقی نہ رہے. اب اگر میں آپ سے ہما شما کسی ایرے غیرے کی مودت مانگوں گا, آپ کے مولانا دیر سے آیا, آپ جتنی مودت تھی وہ تو ہم بکھیر کے آ گئے سیدہ کے قدم میں.